اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو بہت اہم پوائنٹ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آیا ہوں۔ میرے پاس ملک احتشام بھائی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جی کیسے ہیں ملک احتشام بھائی؟ بڑا ہی کرم ہوں بھائی، شکر اللہ۔ اچھا، بہت اہم پوائنٹ پہ بات کرنے لگے ہیں کہ ساہیوال میں ایک اور جو 1 سے 2 کیسز آئے ہیں، جس طرح کچھ عورتیں اور بندے جو ہے مل کر جو گھروں کا صفایا کر رہے ہیں، وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے جب احتشام بھائی نے بتایا کہ یہ وارداتوں کا سلسلہ ایسے ایک نئے طریقے سے شروع ہوا ہے، تو احتشام بھائی کہتے ہیں آپ فوری طور پہ عمر بھائی ساہیوال کی جو عوام ہے وہاں تک یہ چیز پہنچائیں تاکہ مزید کسی کا نقصان نہ ہو۔ جی السلام علیکم احتشام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی احتشام بھائی، ساری ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ اب جو نیو وارداتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے، یہ کیسے وارداتیں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو عمر بھائی میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ساہیوال کی عوام کے لیے جو آپ اویئرنیس کی جو آپ نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اس سے ساہیوال کی عوام کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے اور بہت سی وارداتوں اور بہت سی چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس جو اویئرنیس جو ایک مہم ہے اس میں آپ مجھ جیسے چیز کو شامل بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دو جو ہے وہ شکایت و کمپلین جو ہے وہ ملی تھی ساہیوال کے جو فری ٹاؤن اور اس طرح کے جو پوش علاقے ہیں وہاں سے، کہ ایک گروہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کہ اس میں ایک عورت آتی ہے جس نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے، وہ اپنے یعنی دروازہ کھلا ہو گھر کا یا پھر بیل دیتی ہے، اگر بند ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں بہت زیادہ گرمی ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ پیاسا ہے، پانی لا دیں۔ اب وہ پہلے نوٹ کرتے ہیں کہ کس گھر میں جو ہیں وہ صرف زیادہ تر عورتیں ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پہلے وہ ریکی کرتی ہیں، اس کے بعد پھر اس طرح یہ سارا زیادہ تر کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر دوپہر کا جو ٹائم ہے نا، جو دوپہر کا جو ٹائم ہے اس میں یہ کرتے ہیں، یعنی 10 سے لے کے اور دوپہر تک میں، کیونکہ اس میں عموماً جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ یا تو اپنے اگر جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے ادھر مصروف ہوتے ہیں یا جاب پہ گئے ہوتے ہیں، صرف لیڈیز ہی گھر میں ہوتی ہیں۔ تو ابھی تک کچھ علاقوں سے یہ آئی تھی کمپلین کہ پہلے وہ آتی ہیں، ایک بچہ ان کے گود میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں میرا بچہ پیاسا ہے یا میرا بچہ بھوکا ہے، اس کے لیے کچھ کھانے پہ۔ جیسے ہی وہ لیڈیز اندر جاتی ہیں تو ساتھ ہی 2 سے 3 خواتین اور 2 سے 3 مرد جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں اور صفایا کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح نہ بھی ہو سکے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ اگر جیسے عورت جو ہے وہ اگر کوئی چیز اندر لینے گئی ہے اور ان کو کسی چیز کا شک ہے کہ گھر میں اور لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پر کوئی چیز پڑی ہو وہ اس کا صفایا کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ساہیوال کی عوام ہے اس کو اس لحاظ سے اویئر ہونا چاہیے، کیونکہ جو اب آپ نے دیکھا ہے اس ٹائم جو حکومت جا رہی ہے اس لحاظ سے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بےروزگاری جو ہے وہ بڑھتی ہے، ٹھیک، اس میں پھر لوگوں کا جو ہے وہ اب اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کرائم کی طرف آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوری کے طور پہ کرائم کرتے ہیں، کچھ عادت سے مجبور ہو کے کرائم کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہم جیسے عوام کو، عام لوگوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہی اویئر رہنا چاہیے، اور مہربانی کر کے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے جو باہر کے مین دروازے ہیں انہیں بند رکھیں اور صرف ان کے لیے آپ دروازہ کھولیں جنہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بس باقی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بھائی یہ تو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے جو فوری طور پہ ہمیں بتایا ہے، تو میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ساہیوال کی عوام تک وہ چیز پہنچے تاکہ ہم اپنی عوام کو نقصان سے بچا سکے۔ اچھا، لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ عوام کو مزید کیا اویئرنیس اس حوالے سے دینا چاہیں گے، کیونکہ گرمی بھی ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا یہ نیکی بھی ہے، تو یہ کیسے کیا ایسے مدد کرے جس سے یہ اگر وہ واقعی یا جس طرح گروپ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس سے کیسے بچ سکے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اول تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا، کہ دروازہ صرف اسی کے لیے کھولنا جو آپ کا بہت زیادہ جو گھر کا فرد ہوگا یا عزیز ہوگا۔ اور دوسری بات، گھر میں اکثر ہم نے اپنے سائڈ پہ جو فرنٹ پہ کھڑکیاں وغیرہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، جہاں سے آپ اگر کوئی ایسا مجبور آ بھی گیا ہے، کوئی فقیر آ بھی گیا ہے، اس کی آپ نے مدد کرنی بھی ہے، تو اگر آپ پیسوں کے ذریعے کرنا چاہیں پیسوں کے ذریعے، اگر پانی کے ذریعے کرنا چاہیں تو پانی کے ذریعے۔ دوسرا، میں یہ بھی لازمی کہوں گا مخیر حضرات سے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، چلیں زیادہ نہیں کچھ نہیں تو باہر کسی طرح کوئی ایسا انتظام کر دیں، گلی محلے والے مل کے ایسا انتظام کر دیں کہ جو پینے والے جو راہگیر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، فقیر جو اصل میں مستحق لوگ ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو، پانی وغیرہ پینا ہے، اگر کھانا وغیرہ کا کوئی سسٹم ہے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور مخیر حضرات نے مل کے یہاں پر ایک دوار مہربانی کے طور پہ بنائی تھی، لوگوں نے بڑا اس سے مستفید ہوئے،
لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ جو ہے وہ لوگوں نے ناجائز فائدے بھی اٹھائے، لیکن اس لحاظ سے یہ ہے کہ کم از کم پانی کے لحاظ سے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، پانی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم محلے داروں کو یہ چاہیے کہ باہر اگر کوئی کولر ہو سکے، کیونکہ دیکھیں جی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر تو وہ گلاس کو بھی جو ہے وہ زنجیر لگانی پڑتی ہے، تو اس طرح کا کوئی انتظام کریں تاکہ جو ہے وہ غریب جو ہیں اور جو مستحق طبقہ ہے اور جو واقعی جو ہے اس کا جو حق رکھتے ہیں ان کو جو ہے ان کے حق تلفی نہ ہو، پانی کھانا پینا ان کو پھر بھی میسر آ سکے۔ بہت شکریہ احتشام بھائی، آپ نے جو اتنا قیمتی وقت دیا، اور لاسٹ میں صرف میں یہ آپ کو میسیج دینا چاہوں گا کہ میرے تک اگر کوئی بھی چیز پہنچتی ہے کہ نئے طریقے سے واردات یا کوئی بھی عوام کو لوٹا جاتا ہے تو میں صرف اویئرنیس دے سکتا ہوں۔ بہت زیادہ لوگ بعد میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، تو خدا را یہ چیز آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کسی کے دوستوں کے ساتھ بات بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ اس واردات سے بچنا ہے۔ میں تو اپنا حق ادا کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔